اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت و تبلیغ کی۔ 950 سال دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد 80 بندے ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عاجز آ گئے، تنگ ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ میری قوم والے ایمان نہیں لا رہے، اللہ ان پر عذاب نازل کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ غمگین نہ ہوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ ایسا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ایسا کریں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ایک کشتی بنائیں، فرمایا ہمارے سامنے، بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کا طول 1200 ہاتھ تھا اور اس کی چوڑائی جو تھی وہ 600 ہاتھ تھی، اونچائی اس کی 30 ہاتھ تھی، اور 3 حصوں پر وہ مشتمل تھی۔ سب سے نچلے حصے میں جانور تھے، درمیان والے حصے میں انسان تھے، اور سب سے اوپر والے حصے میں پرندے تھے، اور ہر حصہ 10 ہاتھ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کشتی بنائیں میرے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح آپ نے دعا کی، آپ انتظار کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں بہت عرصہ لگا۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، پھر اس کے تختے بنائے اور اسے ان کو سکھانے کے لیے رکھ دیا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو ان کی قوم جب گزر رہی ہے تو کہتی ہے اے نوح کیا کبھی خشکی پر بھی کشتیاں چلتی ہیں؟ تم کشتی بنا رہے ہو خشکی پر، تو کیا کبھی خشکی پر بھی کشتیاں چلتی ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، فرمایا جس طریقے سے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اسی طریقے سے میں تمہارا مذاق اڑاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا آپ کشتی بنائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع ہو گئے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی صرف 80 بندے مسلمان ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ
تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مذاق کرنے والوں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو وہ قوم والے جب گزرتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، نوح کبھی خشکی میں بھی کشتیاں چلتی ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنائی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابن عباس تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ وہ اس کی جو چوڑائی تھی 600 ہاتھ تھی، اور جو اس کا طول تھا وہ 1200 ہاتھ، اور 3 حصوں پر مشتمل، اور ہر حصہ 10 ہاتھ تھا، جہاں پر ہر ایک چیز کا جوڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو میں نے کہا تھا نوح پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے جو باقی ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا حکم آ پہنچا، جب میرا حکم آ پہنچا، وفارت تنور، اور تنور بھی پھوٹ پڑے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تنور میں آگ کے بجائے پانی ابلنا شروع ہو گیا، چشمے ابلنا شروع ہو گئے، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور آسمان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میਂہ برسانا شروع کر دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر دو. حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا جو ہے نا کشتی میں سوار کر دیا، اور ساتھ جو ایمان لانے والے 80 آدمی تھے حضرت نوح علیہ السلام نے ان 80 آدمیوں کو بھی سوار کیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، باقی کون رہ گیا؟ ان کی بیوی بھی جو تھی وہ بھی ان کی قوم کے ساتھ تھی، ان کا بچہ جو تھا، بیٹا جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کرنے کے بعد کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. جب پانی پانی ہو گیا، زمین بھی پھوٹنا شروع ہو گئی، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تو کشتی چلنا شروع ہو گئی، کشتی چلنا شروع ہو گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی بیٹا آ جا، تم بھی سوار ہو جا کشتی میں. تو وہ کیا کہنے لگا؟ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا اے میرے والد میں ایک بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کشتی میں سوار ہونے کی، میں بچ جاؤں گا پہاڑ پر چڑھ کر. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا آج کے دن صرف وہ بندہ بچے گا جس کو اللہ بچائے گا. اور پھر دیکھتے دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی نے ڈبو دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے حکم دیا اے زمین پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، اور جو کشتی تھی فرمایا وہ جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، کافر کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور جب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پکڑتے ہیں، عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، پھر چاہے وہ
بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ جائے، یا آپ وہ قوم عاد و ثمود کا تذکرہ سنا ہوگا، انہوں نے پہاڑوں میں جو ہے نا غاریں بنائی ہوئی تھی، بڑے قد آور قد کاٹ کے آدمی تھے، وہ کہتے تھے ہمیں کیا ہوگا یہ، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ جب عذاب میں کسی کو مبتلا کرتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، میں ساری دنیا والے مل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور اگر اللہ کے ہاں نقصان نہ لکھا ہو تو تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ قرآن سن کر، تفسیر سن کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ واہ